ایک تھا بادشاہ، زمانے کی دست برد اور دنوں کے الٹ پھیر سے بچ رہنے والے درجن بھر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، جیتا جاگتا نوجوان اور زندہ سلامت، خود ساختہ بادشاہت کی دوسری نسل کا بادشاہ سلامت۔ مگر جب میں نے مدت ہوئی سے لاہور کی مال روڈ پر دیکھا تو وہ کسی طرح میری نظروں میں نہ جچا۔ وجہ اس کی چند فرشتے اور ایک پروفیسر۔ جب اس کا جلوس گزرا تو بینڈ باجی کی تیز استقبالی دھن کے بجائے میرے کانوں میں کہیں بہت دور سے ایک آواز آ رہی تھی، مدھم مگر صاف۔ شاید قدسی ہوں گے جو کہیں آسمانوں پر علامہ اقبال کے لکھے ہوئے فرشتوں کے گیت کا یہ ٹکڑا قوالوں کی طرح بار بار اور پلٹے کھا کھا کر گا رہے تھے۔ سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ اور جب سننے والے کو گانے والوں کے اصرار اور تکرار سے یہ یقین ہو گیا شخصی بادشاہت کا زمانہ لت کیا ہے، تو پھر گانے والوں نے بات آگے بڑھائی اور اس مصرے پر تان توڑی، جو نقش کہن تم کو نظر آئی مٹا دو۔ یہ بات کہ نقش کہن کو کس طرح مٹایا جاتا ہے مجھے ایک پروفیسر نے بتائی تھی۔ بی اے کا سال آخر، سیاسیات کا مضمون، استاد شیخ عبدالرشید، موضوع جمہوریت، ذیلی موضوع انقلاب فراس۔ شیخ صاحب کا لیکچر اتنا دلچسپ ہوتا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ جب وہ لیکچر ختم کرتے تو معلوم ہوتا کہ اکٹھے 2 پیریڈ پڑھا گئے ہیں اور دوسرے پیریڈ کا استاد گھنٹہ بھر خالی کلاس میں بیٹھ کر واپس اسٹاف روم چلا گیا۔ لیکچر کے بعد گاہے یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ مضمون کیا تھا، فرانسیسی یا انگریزی ادب، سیاسیات، تاریخ، ملوکیت، جمہوریت، معاشرت، طوائف الملوکی، والٹیئر، روسو، پیرس کی راتیں یا انقلاب کے دن۔ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہت کے بارے میں میرے طالب علمانہ نظریات کا ساتھ دینے والے زیر زمین چلے گئے ہیں، اور پاک سر زمین کا ہر باشندہ بادشاہ کے دورے کی وجہ سے بے حد ایکسائٹڈ ہے۔ لوگوں نے پھر کبھی اتنی دلچسپی کسی اور سربراہ ریاست کی آمد پر نہیں دکھائی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قیام پاکستان کا اولین دور ہجرت، شہادت، حد بندی کی بے انصافیوں، جہاد کشمیر، قائد اعظم کی علالت، کپڑے اور کوئلے کی قلت، سریے اور سیمنٹ کی گرانی اور بہت سی اداسیوں اور افسردگیوں پر مشتمل ہے۔ لوگ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھک گئے تھے اور 2 گھڑی دل بہلانے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ کام جو دوسری جنگ عظیم کے بعد فیسٹیول آف برطانیہ اور برسلز کی نمائش نے طویل لڑائی سے تھک کر چور ہونے والے یورپی باشندوں کے لیے سر انجام دیا تھا، وہی کام اہل پاکستان کے لیے ہز امپیریل میجسٹی شہنشاہ ایران کے دورے نے کیا۔ یہ پاکستان میں کسی بھی سربراہ مملکت کا پہلا دورہ تھا، پہل تجربے کا نیاپن اور اشتیاق کا عالم، اور یہ خوف بھی فطری تھا کہیں استقبال میں ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تعلیم یافتہ طبقہ بات بات پر عجم سے اپنے دیرینہ تعلقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ فارسی جاننے والے پاؤں زمین پر نہ رکھتے تھے۔ عام آدمی یہ سوچ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ایک مسلمان بادشاہ کو دیکھ سکے گا، اور چھوٹے بڑے سب اس تقریب کو قیام پاکستان کا فیضان قرار دے رہے تھے۔ یہ 1 مارچ 1950 کی بات ہے۔ رائل پاکستان ایئر فورس کے فیوری لڑاکا ہوائی جہازوں کے ایک اسکواڈرن نے زاہدان سے شہنشاہ ایران کے فلائنگ فورٹریس ہوائی جہاز کو اپنی حفاظت میں لیا اور کراچی کی جانب پرواز شروع کی۔ 4 جہاز فضا میں شہنشاہ کے جہاز کے اوپر تھے اور باقی 4 اس کے نیچے۔ شہنشاہ کا جہاز کراچی اترا، وہ دروازے سے نکل کر سیڑھی پر کھڑے ہوئے تو فیوری اسکواڈرن نے جھک کر سلامی دی اور فضا میں گم ہو گیا۔ استقبال کے لیے خواجہ ناظم الدین اور لیاقت علی خان کے علاوہ 1 لاکھ شہری بھی تھے، جو ہوائی اڈے سے گورنر جنرل ہاؤس کے درمیان جگہ جگہ کھڑے تھے۔ فوج کے جوان بھی سارے رستہ 2 ریا پرا باندھے کھڑے تھے۔ ہوائی اڈے پہ گارڈ آف آنر کے دستے کی کمان لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان نے کی۔ شاہ کے اے ڈی سی کا کام بریگیڈیئر حق نواز کو ملا۔ چیف آف پروٹوکول لال شاہ بخاری تھے۔ وزیر خارجہ کشمیر پر بحث کے لیے اقوام متحدہ کا دورہ کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس ان دونوں لیک 66 میں ہوا کرتے تھے۔ نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر محمود حسن ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ مسلح افواج کے تینوں بدیسی سربراہ بھی سج دھج کر وہاں کھڑے تھے۔ ریئر ایڈمرل JW جیفرڈ، جنرل سر ڈگلس گریسی، ایئر وائس مارشل RLRA چرلے۔ جلوس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں ڈرگ روڈ اسٹیشن سے صدر کراچی تک سارا درمیانہ علاقہ غیر آباد ہوا کرتا تھا۔ رونق کے لیے جگہ جگہ آرائشی دروازے بنائے گئے اور ان کے نام بھی رکھے گئے۔ سعدی، حافظ، اقبال، محمد بن قاسم،
وزیر اعظم اور گورنر جنرل کے حصے میں ایک ایک دروازہ آیا۔ غلام محمد اب اتنے اہم نہ تھے کہ کسی استقبالی محراب پہ ان کا نام لکھا جاتا۔ یہ کسی کو خبر نہ تھی کہ سال سوا سال کے بعد وہ ملک کی سب سے اہم اور طاقتور شخصیت بن جائیں گے۔ اپنی اہمیت کا غلط اندازہ لگائیں گے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، اپنے نام کا دروازہ بنائیں گے۔ اس نئے اور کشادہ دروازے سے عارضی دستور، آئین ساز اسمبلی، کم سن جمہوریت اور 2-4 حکومتوں کا جنازہ نکلے گا۔ غلام محمد نے رضا شاہ سے ہاتھ ملایا۔ کل کے بے تاج بادشاہ نے آج کے تاجدار سے مصافحہ کیا۔ کراچی سے شہنشاہ ایران مشرق پاکستان گیا اور وہاں کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چاٹگام سے سیدھے لاہور آئے۔ گورنر جنرل ناظم الدین ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے جادہ جہازی پر استقبال کیا۔ گورنر کے سیکرٹری غیاث الدین احمد اور ملٹری سیکرٹری میجر وین برائٹ سے ہاتھ ملانے کے بعد فوجی دستے کی سلامی پریڈ دیکھی۔ اس کے بعد معززین سے تعارف ہوا۔ چیف جسٹس فیڈرل کورٹ عبدالرشید، چیف جسٹس پنجاب محمد منیر، ہائی کورٹ کے 2-4 جج، پنجاب حکومت کے 3-4 مشیر، چیف سیکرٹری حافظ عبدالمجید، کمشنر فدا حسن۔ جلوس فوجی ہوائی اڈے سے چلا۔ پہلی موٹر سائیکل گورنر کے پائلٹ کی تھی، اس کے پیچھے پنجاب کے آئی جی قربان علی خان کے موٹر، ان کے بعد ڈی آئی جی میاں انور علی کی موٹر، پھر چند پولیس کے موٹر سائیکل سوار۔ اس کے بعد اصل جلوس، 16 فوجی موٹر سائیکل سواروں کے جلو میں مہمان خصوصی کی موٹر۔ مال روڈ کے کنارے پنجاب کلب سے لے کر گورنر ہاؤس کے دروازے تک دونوں طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر وہ شہری بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دعوت نامہ جاری کیا گیا تھا۔ مال روڈ ان دنوں گہری ہوا کرتی تھی اور کچھ ایسی چوڑی بھی نہ تھی۔ پنجاب کلب کی عمارت میں اب اسٹاف کالج قائم ہے۔ دوسری جانب کلب روڈ سے لے کر ریس کورس روڈ تک برلب سڑک کوئی عمارت نہیں تھی، بس درخت ہی درخت تھے اور سبزہ ہی سبزہ۔ درخت اونچے اونچے اور بھرے بھرے تھے، سبزہ بڑا سبز تھا، یہ بھی تہ بھی موٹی تھی۔ باغ جناح کے باہر قد آدم لوہے کا جنگلہ تھا، نہ اندر اتنی چوڑی اسفالٹ کی سڑکیں تھیں۔ آپ ہر طرف سے باغ میں داخل ہو سکتے تھے اور باغ بھی ہر سمت سے لاہوریوں کی زندگی میں داخل ہو جاتا تھا، بالخصوص بہار کے دنوں میں۔ یہ موسم بہار کا ایک دن تھا اور سپہر کا وقت۔ میں مال روڈ کے کنارے دوسری قطار میں لکڑی کے بغیر بازو والی اور بید کی پشت اور نشست والی کرسی پر گرے رنگ کے ڈبل بریسٹ سوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جگہ 2 درجن کرسیاں پاکستان میں مقابلے کے پہلے امتحان میں کامیاب ہونے والے ایڈمنسٹریٹو سروس کے زیر تربیت افسروں کے لیے ریزرو تھی۔ انتظار کا وقت آپس کی نوک جھونک میں گزر گیا۔ انور عادل اور آفتاب احمد خان کی ذہانت اور بلند آوازی کا مظاہرہ، منیر حسین اور محبوب حسن کی باہمی جملہ بازی، دربار والشاہ کا بے محابہ قہقہ اور موسیٰ کی دل فریب مسکراہٹ، شفیع الاعظم اور امتیازی کی بڑے قرینے کے ساتھ سرگوشیاں، ثناء الحق کی مصنوعی جھنجھلاہٹ اور اے کے احمد حسن کے طنزیہ جملے، رداد کا کسی ساتھی کی حرکتوں کی طرف انصاری کی توجہ دلانا اور اکسانا، انصاری کا صورتحال پر انگریزی اور بلیغ پنجابی میں بے لاگ تبصرہ، مسرور حسن خان نے ٹائی کے میل کا ریشمی رومال جیب میں رکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کیمرہ ہے؟ اسلم اویس نفی میں سر ہلاتے ہیں، کیا شاہ کی تصویر بناؤ گے؟ نہیں، اس میں کیا رکھا ہے، اپنی تصویر کھینچیں گے۔ چند ہفتے بعد یہ کورس ختم ہو جائے گا، پھر یوں مال روڈ کے کنارے مل بیٹھنا خواب و خیال ہو جائے گا۔ رو جہان ڈیرہ غازی خان کے عاشق مزاری جو نواب گنج ڈھاکہ کے معظم حسین کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں، معظم کو چھیڑتے ہیں، تم نے غسل خانے اور باورچی خانے کا فرق مٹا دیا ہے، جب دیکھو بیرا وہاں اسٹوو پر مچھلی پکا رہا ہوتا ہے۔ معظم ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں، اچھا کل سے اسٹوو بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں، اسی بہانے کمرہ گرم رہے گا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ لاہور میں مارچ کے مہینے میں اتنی سردی پڑتی ہے۔ ابو الاحسان اپنی کرسی چھوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں، میں سمجھا تھا تم لوگ جم خانے کی بات کر رہے ہو، یہاں آ کر پتہ چلا بات جم خانے کی نہیں غسل خانے کی ہو رہی ہے۔ تم کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے ہو۔ ابو الاحسان آج کل جس دور سے گزرے ہیں اس میں اٹھتے بیٹھتے جم کا خانہ کلب یاد آتا ہے۔ وہ شام کو کھیل کے بعد ٹینس کی ایک خاتون کھلاڑی کو کرائے کی نئی سبز رنگ کی سائیکل کے کیریئر پر بٹھا کر باغ جناح کا ایک چکر لگاتے ہیں۔ ابو الاحسان کہتے ہیں باغ کا یہ چکر ورزش کے سلسلے میں ہے، ساتھی مان کر نہیں دیتے، کہتے ہیں کوئی اور چکر ہے۔ یکایک سڑک پر ہلچل پڑی، سب کی آنکھیں اس موٹر کی طرف اٹھیں جس کی کینوس کی چھت تہہ کی ہوئی تھی اور پچھلی نشست پر پاکستان کے گورنر جنرل اور ایران کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ ناظم الدین پختہ عمر، پختہ رنگ، فربا جسم اور چھوٹا قد ہونے کے باوجود خوش شکل، بلند قامت،
صاف رنگت والے شاہی وردی میں ملبوس نوجوان سے کہیں زیادہ باوقار نظر آئے۔ ایک تحریک پاکستان کا بے لوث سپاہی جس نے آزادی اور مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر برطانوی امپیریلزم کی مخالفت کی، دوسرا کٹ پتلی شہزادہ جس کے باپ کو انگریزوں نے تخت سے اتار کر اسے بادشاہ وقت بنا دیا تھا۔ دعوتیں، انعام، سپیچیں، قواعد، فوج، کیمپ، یہ مصر اکبر آبادی کا ہے، اور اگرچہ 1911 کے دلی دربار کے بارے میں ہے مگر شہنشاہ ایران کے دورہ لاہور پر بھی صادق آتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں کھانا، شالیمار باغ میں چائے، یونیورسٹی کو فارسی تعلیم کے لیے عطیہ، ہر روز کم از کم ایک تقریر، کیولری گراؤنڈ میں معائنہ، پریڈ میں 20,000 فوجیوں نے حصہ لیا۔ جنرل اعظم ان دنوں GOC تھے۔ عوام نے کبھی اتنے فوجی ایک جگہ اکٹھے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ ان کا سخر فخر سے بلند ہو گیا اور اس میں طرح طرح کے خیالی منصوبے جنم لینے لگے۔ الحمرا جو پیلے رنگ کی ایک بوسیدہ کوٹھی ہوا کرتی تھی، اس میں شہنشاہ نے چغتائی کی تصاویر کی نمائش دیکھی۔ مال روڈ پر واقع یونیورسٹی ہال میں LLD کی اعزازی ڈگری وصول کی۔ رشتہ صاحب نے اس موقع پر بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی کے مختلف امتحانات میں پچھلے سال 35,000 افراد نے شرکت کی اور ان میں سے 13,000 نے زبان فارسی کو ایک اختیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھا تھا۔ شہنشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فارسی کتابوں کی اشاعت کے لیے مغرب 3,000 روپے سالانہ کی گرانٹ کا اعلان فرمایا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایران میں جدید تعلیم پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے۔ وہاں 2 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، ایک تہران میں اور دوسری تبریز میں۔ غربت میں 3,000 روپیہ ایک بڑی رقم ہے۔ جہالت کے دور میں 2 دانشگاہوں کا قیام بھی ایک بڑا قدم ہے۔ شالیمار باغ کے فوارے عرصے سے بند تھے، اس دورے کی وجہ سے ان کی مرمت ہو گئی۔ یہ کام انجینئر نیاز احمد جیا باجی کی نگرانی میں ہوا۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، حیرت کی بات ہے کہ زیر زمین فواروں تک پہنچانے والے پائپ سب مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ کمار نے چاک پر بنائے اور آوا میں پکائے۔ 300 سال کے بعد بدلنے کی نوبت آئی۔ میری تحقیق ہے کہ مٹی گوندتے ہوئے اس میں کچھ روئی بھی ملائی گئی تھی۔ یہ ہمارے لوہے کے پائپ ان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ زنگ لگے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی اور السر ہو جائے گا، پانی آر پار نکل جائے گا۔ شالیمار میں شہنشاہ حوض کے درمیان چبوترے پر بیٹھے۔ ان کے ہمراہ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور علی اصغر حکمت تھے۔ چبوترے سے حوض، آبشار، فواروں، پھولوں، درختوں، سبزی اور اسرانہ میں شامل ہونے والے خوش پوش مہمانوں کا نظارہ قابل دید تھا۔ شالیمار میں اسرانہ اب بھی دیا جاتا ہے مگر مہمان خصوصی کو تختہ اول کی بھدی سی 12 دری کلاں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ حوض کے وسط میں چبوترے پر نشست حفاظت اور سلامتی کے پیش نظر ترک کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے اصل وجہ کچھ اور ہے۔ چبوترے پر 10-12 افراد سے زیادہ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جس اہم شخصیت کو وہاں جگہ نہ ملے اس کی ناراضگی بلکہ دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ حکمرانوں نے آسان حل یہ نکالا کہ مہمان خصوصی کو ایسی جگہ لا بٹھایا جہاں اس کے گرد 100-125 VIP افراد بیٹھ سکیں۔ نظارے کا خون ہو گیا مگر حکمرانوں کی جان بچ گئی۔ رنجیت سنگھ نے 12 دری کلاں کی جالیاں اور سنگ مرمر اتار کر دربار صاحب بھیج دیا تھا۔ پتھر کی قسمت کے سیرگاہ سے اتارا اور عبادت گاہ میں لگایا گیا۔ 12 دری کی بس قسمتی کہ اس کی بحالی کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ شالیمار میں اس لوگ نوجوان شہنشاہ کی ازدواجی زندگی کی بحالی کی باتیں کرتے رہے۔ رضا شاہ کی پہلی شادی مصر کے شاہ فاروق کی بہن فوزیہ سے ہوئی تھی۔ جب شہزادی نے یہ دیکھا کہ تہران میں دریائے نیل ہے، نہ ایران میں بحیرہ روم کا ساحل، لوگ عربی کے بجائے فارسی بولتے ہیں اور سسرال والوں کو بادشاہت کا زیادہ تجربہ بھی نہیں، تو شادی ناکام ہو گئی۔ ادھر یہ شکایت تھی کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد رضا خان کی میت مصر سے تہران لائی گئی تو اس کے تابوت میں وہ زر نگار تلوار موجود نہ تھی جو ملکہ تاج الملوک نے خود اس میں رکھی تھی۔ شاہ فاروق نے دیکھی، پسند آئی، رکھ لی۔ پہلے سسرال والوں کو تانا سننا پڑتا تھا کہ 9 دولتی ہیں، اب ان کو تانا زنی کا موقع ملا کہ جیسے بھی ہیں خاندان محمد علی کی طرح چور نہیں ہے۔ زبان فارسی کے استعمال کا کوئی موقع اہل پاکستان نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پہلے دن سے سفر کے آخری دن تک شہنشاہ کا ہر روز ہماری فارسی برداشت کرنی پڑی۔ صدیوں پرانی کتابی نثر کا گفتگو میں استعمال، لہجہ اتنا دیسی کہ صحیح جملہ بھی اہل ایران کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے باوجود فارسی بولنے کا اتنا شوق کہ ہر وہ شخص جو صرف ایک جملہ بول سکتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہا تو پاک ایران دوستی میں گرم جوشی کی کمی رہ جائے گی۔
کراچی ہوائی اڈے پر انگریزی میں استقبالی کلمات کہتے ہوئے خواجہ ناظم الدین نے فارسی کا ٹکڑا لگایا، اے آمدنت باعث آبادی ماں۔ گانے کی محفل برپا ہوئی تو اقبال کی فارسی غلط غزل چوں چراغ لالا سوزم در خیابان شمع سنائی گئی۔ لاہور میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے قصیدے کے لیے وہی رودکی والی زمین منتخب کی، بوئے جوئے مولیاں عائد ہمیں۔ رودکی کی پیروی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے۔ حیدرآباد دکن سے کوئی یار جنگ علی گڑھ آئے، فارسی کے استاد جناب حذق صاحب جیسے موقع دیکھ رہے تھے، فوراً ایک قصیدہ کہہ دیا گویا دولت آصفیہ اور خاندان سامانیہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ غیر معروف یار جنگ اور امیر نصر بن محمد سامانی ایک ہوں، حیدرآباد دکن اور بخارا جڑواں شہر ہوں، اور حذق صاحب فارسی پڑھانے، اردو فارسی شعر کہنے اور طلباء کی طعام گاہ اور تنور خانے کی نگرانی کے باوجود اپنی جامع کے رودکی بھی ہوں۔ ان دنوں تعلیمی ادارے میں ہر ایک کو اپنا رودکی اور اپنا قاآنی ہوا کرتا تھا، جو اس روز بڑے کام کا آدمی ثابت ہوتا۔ جس دن مدرسے کے معائنوں کے لیے انسپکٹر مدارس کا دورہ ہوتا یا دانش گاہ میں کسی چندہ دینے والے رئیس اور نواب کی آمد ہوتی۔ شیخ محمد اکرم برطانوی عہد کے ICS افسر تھے، مگر مزاج کے اعتبار سے وہ ایک استاد، مورخ اور محقق تھے۔ مسلمانان ہند کی دینی، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر اسی تاریخی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ بظاہر وہ شعر کی دنیا کے آدمی نہ تھے، مگر شہرت انہیں غالب نامہ سے ملی۔ شہنشاہ ایران آئے تو شیخ صاحب نے بڑی محنت اور بڑے سلیقے سے بر عظیم کے فارسی شعراء کا انتخاب ارمغان پاک کے نام سے مرتب کیا۔ لیتھوگرافی کا زمانہ تھا، پہلے کاغذ پر حنائی روشنی سے کتابت، پتھر پر منتقلی، سست رفتار چھاپا مشین، ہاتھ سے کاغذ رکھنے اور اٹھانے کا سلسلہ۔ اکرم صاحب نے کتاب بڑی اہتمام سے چھپوائی۔ کاڑے ہوئے دودھ کے رنگ کا کاغذ، سبز رنگ کی روشنائی، سرورق پر نقش چغتائی، ضخامت 264 صفحات، مجلد، قیمت مبلغ 4 روپیہ۔ اسے دین محمدی پریس نے چھاپا۔ آج بھی ہل روڈ پر واقع ایک پرانی عمارت کے بند دروازے کے اوپر اس چھاپا خانے کے نام کا جہازی بورڈ لگا ہے۔ معلوم نہیں کہ پریس بند ہو چکا ہے یا اس کا دروازہ سال کے ان 2 دنوں اتفاقاً بند ہوتا ہے جب ایک بار گرمیوں میں اور دوسری بار سردیوں میں وہاں سے گزرتا ہوں۔ بادام خرید کر لاؤں تو کھدر کی خریداری تک اس سڑک سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تاہم میں ہر 6 ماہ کے بعد دین محمدی پریس کی اس پیشہ ورانہ کوشش کو سراہتا ہوں جو انہوں نے شہنشاہ ایران کو تحفے میں دے جانے والی کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں کی تھی۔ ارمغان پاک کی پہلی 2 غزلوں کا عنوان نگار لاہور اور یاد لاہور ہے، مگر لاہور کا املا لاہور اور لاہور ہے۔ وہ شہر بھی کتنی خوبیوں کا مرکب ہوگا جس کے نام کو اتنا غیر شاعرانہ ہونے کے باوجود مسعود سعد سلمان نے شعر میں باندھ دیا۔ ارمغان پاک کا آخری شاعر اقبال ہے۔ اس کے بعد فارسی کلام کا انتخاب زبور عجم کے ان اشعار سے شروع ہوتا ہے جن میں شاعر ایرانی نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ اے جوانان عجم جان من و جان شما۔ اس غزل کے ایک شعر میں وہ انہیں مجدہ سناتا ہے کہ میں تمہارے قید خانے کے روشن دان سے اس مرد حق کی آمد کو دیکھ رہا ہوں جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے گا۔ معلوم نہیں کہ نوجوان اجمی شہنشاہ نے شعر کو پڑھا، سوچا اور سمجھایا۔ دوسرے تحائف کی طرح ارمغان پاک کو دور سے دیکھا اور شاہی توشہ خانے میں بھیج دیا۔ دوسرے تحائف میں سونے کا وہ سگریٹ لائٹر شامل تھا جو قائد اعظم استعمال کرتے تھے۔ شہنشاہ جب مس فاطمہ جناح سے ملنے گئے تو انہوں نے یہ قیمتی اور تاریخی تحفہ انہیں دیا تھا۔ لاہور کے قیام کے دوران شہنشاہ ایران کو کم از کم 10 لاکھ افراد نے دیکھا۔ بیشتر نے انہیں سڑک پر گزرتے یا فوجی پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لاکھوں لوگوں میں میرے ایک BA پاس عمر رسیدہ کزن بھی تھے جو گجرات سے چھٹی لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے فیصلے اور کامیاب تجربے پر بہت خوش تھے، مگر ان کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں کوئی ایسی خبر چھپی تھی جو ان کی خوشی میں کھنڈک ڈالے دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا ایسی کون سی خبر ہے؟ انہوں نے مجھے اخبار دے دیا کہ خود دیکھ لیجئے۔ میں نے خبروں پر نظر ڈالی۔ میر لائق علی سابق وزیر اعظم ریاست حیدرآباد دکن جو نظر بند تھے بھارت سے فرار ہو گئے۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دوسری خبر، شہنشاہ نے پاکستان کا دورہ شروع کرنے سے پہلے نئی کابینہ تشکیل دی۔ جو شخص امریکہ میں ایران کا سفیر تھا اسے بلا کر وزیر اعظم بنا دیا۔ اس میں بھی ناراض ہونے کی کون سی بات ہے کہ سفیر حسین اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہو گئے۔
ایک اور خبر، پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، کیا ان دو خبروں اور شہنشاہ کے دورے میں کوئی باہمی تعلق ہے؟ اگر ہے تو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں فکر مند ہوں کہ وہ روس کے دورے کی دعوت کا کیا بنا۔ ان خبروں کے علاوہ ایک اور خبر، ایران نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ہوئی ناراض ہونے والی اصل بات۔ میں نے کزن سے کہا، غاصب کو مالک اور مالک کو غلام تسلیم کر دینا افسوسناک ہے۔ کہنے لگے، میں فلسطین کا حشر دیکھ کر پاکستان کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جو قومیں اپنی ترجیحات متعین نہیں کرتی اور اپنی روایات کی حفاظت کرنے کے بجائے کھیل کود اور ہنسی مذاق کو آزادی کا حاصل سمجھ لیتی ہیں، ان سے سرزمین کا حق ملکیت، ان کی حکومت سے حق حکمرانی اور بالآخر لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارا ہلکا پن اور ہماری بے نتیجہ مصروفیت کا اندازہ اس خبر سے لگائیے۔ انہوں نے خبر پر انگلی رکھ دی۔ یہ کھیلوں کی خبروں والا حصہ ہے۔ خواتین کی 2 ٹیموں کے درمیان جم خانہ گراؤنڈ میں 11 مارچ کو 5 بجے سے پہر ہاکی کا میچ ہو رہا ہے۔ مسز کارنلس کی ٹیم اور مسز فدا حسن کی ٹیم۔ کھلاڑی خواتین کے نام ہیں مسز بی شیخ، مسز تقی بٹ، مس این غیاث الدین، مس آئی غیاث الدین، مس آر بوگا، مس بی بوگا، مس روشن عزیز، مس ہالوے، مسز ٹرنر، مس پروین شیخ وغیرہ وغیرہ۔ میری نظر ان ناموں سے ہٹ کر فلم کے اشتہاروں پر پڑی۔ رتن سینما میں فلم لارے، برٹس میں برسات اور پیلس میں غلط فہمی چل رہی ہے۔ میں نے اپنے کزن کی ناراضگی کو پرانی نسل کی نئی نسل کے بارے میں غلط فہمی قرار دیا اور اخباروں نے واپس کر دیا۔ وہ میو ہسپتال کے پاس رتن چند کی سرائے میں واقع گجرات بس سروس کے اڈے کی طرف روانہ ہوا۔